السلام علیکم ناظرین، میں ابو بکر دانش اس وقت میں موجود ہوں DHQ ہاسپٹل سوراب میں۔ تو آج میرے ساتھ موجود ہے MS ڈاکٹر یوسف ثانی صاحب۔ ابھی ہم اس سے ہاسپٹل کے حوالے سے کچھ سوالات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ابو بکر صاحب، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ ابھی ہم آپ کا کچھ ٹائم لینا چاہیں گے ہاسپٹل کے حوالے سے، تو میں آپ سے کچھ سوالات کروں گا۔ امید ہے آپ ان سوالات کے ذریعے مجھے اور میرے ناظرین کو مطمئن کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، پہلا سوال یہ ہے کہ اس وقت ہاسپٹل کس پوزیشن میں ہے، تو اس حوالے سے آپ مجھے کچھ رہنمائی فرمائیں۔ جی تھینک یو ابو بکر صاحب۔ الحمدللہ ہاسپٹل جب سے میں نے جوائن کیا ہے تو یہ تو ہے DHQ ہاسپٹل، لیکن اولڈ اگر ہم لوگ اس بیک جائے ہسٹری میں تو یہ RHC اپ گریڈ ہو کے DHQ بنا۔ تو اس ٹائم میرے پاس کنسلٹنٹ صرف ایک ریسنٹلی مجھے جوائن کیا ہے، گائنیکولوجسٹ، لیکن باقی جو جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں وہ میڈیکل آفیسرز ہیں اور ڈینٹل سرجن ہے اور LMOز ہیں۔ اور اس ٹائم ہاسپٹل میں کیجولٹی ہے اور سیکنڈ ڈینٹل سیکشن، اور اس کے علاوہ گائنی جو اوبز ہے، جو لیبر روم ہے ہمارے وہ فنکشنل ہے، باقی میل وارڈ، فیمیل وارڈ، لیب، اس کے علاوہ ہمارے 24/7 ایمرجنسی سروس ہے، ایمبولینس سروس ہے، یہ ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ہاسپٹل کے آلات بھی پہلے کے حساب سے کافی بہتر لگ رہے۔ تو آپ جب جوائن کیا ایز اے MS، اس سے پہلے ہاسپٹل کی کیا صورتحال تھے اور آپ نے کیا کیا تبدیلی لائی ہے؟ جی بالکل، جب سے میں نے جوائن کیا ہاسپٹل میں، جو ہی میں ایز اے MS میں نے چارج سنبھالا تو آتے ہی میں نے OPD کا سب سے پہلے دیکھا۔ سب سے پہلے پیشنٹ کا فلو میں نے چیک کیا نا، پیشنٹ فلو جو ڈیلی بیسس پہ جو آ رہے ہوتے ہیں ہاسپٹل میں، آ رہے تھے اس ٹائم 4 سے 5، جب بہت زیادہ اگر پیشنٹ آتے تھے 8 آتے تھے۔ تو اس کے علاوہ سارے ڈپارٹمنٹس ہمارے تقریباً، مطلب میں تو کہوں گا کلوز تھے سارے۔ تو آتے ہی میں نے سب سے پہلے یہ فوکس کیا کہ OPD کیسے بوسٹ اپ کرنے ہیں۔ اس کے بعد کمشنر صاحب سے ریکویسٹ کیے، پھر کنٹیکچوئل بیسس پہ ڈاکٹرز اپائنٹ ہوئے، ایموز آ گئے۔ ابھی الحمدللہ تقریباً 7 میڈیکل آفیسرز ہیں ادھر کام کر رہے ہیں، اور ڈیلی بیسس پہ 3 میڈیکل آفیسرز OPD کر رہے ہوتے ہیں، گائنیکولوجسٹ بھی OPD کر رہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے LMOز بھی ہے، اور لیبر روم کو میں نے 24/7 فنکشنل کیا ہے، اور مارننگ ایوننگ نائٹ سارے سروسز جتنے بھی ہے ڈیلیوری کی مل رہے ہوتے ہیں۔ اور OT بالکل اسٹیٹک تھا جب سے میں نے جوائن کیا، وہ میں نے فعال کیا ہے۔ ابھی لیبارٹری میں اب جائے سارے ٹیسٹ آپ کے ہو رہے ہوتے ہیں یہیں پہ۔ اور ڈینٹل سیکشن میں نے 2 نیو یونٹس انسٹال کیے، وہ بھی الحمدللہ فنکشنل ہے۔ اور جنرل ڈینٹسٹری کی جتنے بھی جو کیسز ہے الحمدللہ یہیں پہ ہاسپٹل میں ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور کیجولٹی میں ہم نے انپوٹس بھی ڈالے، اور کیجولٹی بھی آپ کے سامنے ہے، لوگ آتے ہیں انٹرٹین ہوتے ہیں، 24/7 میڈیکل آفیسر بیٹھا ہوتا ہے اور پیشنٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ BSDI جو اسٹارٹ کیا تھا اس نے DC صاحب نے، جو CM بلوچستان کا ایک پروگرام ہے، ویژن کے مطابق ہو رہے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے کمپلیٹ سولرائزیشن جو 20 ملین کا ہے DHQ ہاسپٹل میں انسٹال کی ہے، اور اس ٹائم جو بیٹھے ہیں، جو لائٹ آپ کو بھی نظر آ رہا ہے، مجھے بھی نظر آ رہا ہے، جو اسی کی بدولت ہے۔ تو 20 ملین کا وہ آلموسٹ کمپلیٹ ہے۔ اور ابھی اس کے بعد جو سیکنڈ فیز میں BSDI کے DHQ ہاسپٹل کے لیے DC صاحب نے ڈالا تھا یہ باؤنڈری کا ریزنگ، اس کو اپ گریڈ، اور اس کے علاوہ جو نیو گیٹ انسٹالیشن ہے وہ آپ کے سامنے کام جاری ہے، اور گیٹ انسٹال ہے، اس کی صرف فنیشنگ باقی ہے اور اس کے وائٹ واش باقی ہے۔ اور تھرڈ BSDI میں اگین DC صاحب کو ریکویسٹ کیے تھے کافی سارے اسکیمز، لیکن اس میں صرف بلڈ بینک فی الحال منظور ہو چکی ہے، انشاءاللہ وہ بھی سوراب کے عوام کے لیے دستیاب ہوں گے۔ مطلب یہ کہ مین وائل ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا یا منسٹر ہیلتھ بخت صاحب کا یا سیکٹری صاحب کا، سب کا ویژن یہی ہے کہ لوگوں کو ان کے دہلیز پہ بہتر علاج اور صحیح علاج اور ٹائملی علاج میسر ہو۔ ڈاکٹر صاحب، مزید فیوچر میں آپ ہاسپٹل میں کیا کیا تبدیلیاں لانا چاہیں گے کہ جس سے عوام کو فائدہ ہو؟ آپ کی فیوچر پلاننگ کیا ہے؟ اس حوالے سے میں آگے کروں۔ جی بالکل، فیوچر پلاننگ یہی ہے کہ جو OT ہم لوگ اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں اس کا ورک اپ میں کر رہا ہوں،
OT टेबल मुझे न्यूली रिसीव हो चुके हैं, बल्कि मौजूद है, तो उसको इंस्टॉल करने जा रहे हैं। और कुछ एनेस्थीसिया की जो मशीनें हैं वो आउट ऑफ ऑर्डर है, तो इसके लिए हम लोग सेक्रेटरी साहब को मैंने लिखा हुआ है बाकायदा। तो जो ही हमें जो एनेस्थीसिया मशीन वो अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी बात ये है कि कंसल्टेंट्स हमारे पास नहीं है, जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जैसे एनेस्थेटिस्ट है, इसके अलावा जनरल सर्जन है, या फिजिशियन है, या आर्थोपेडिक सर्जन है। ऐसा अभी तक 3 दफ़ा मेरे ख्याल में कमिश्नर साहब ने इंटरव्यूज़ ले चुके हैं, लेकिन सूराब के लिए फ़िलहाल एक ही गायनेकोलॉजिस्ट आके रिसेंटली ज्वाइन किया है, बाकी कोई स्पेशलिस्ट आज तक पोस्ट ही नहीं हुई। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद रखता हूँ जो ही वो लोग कोई भी स्पेशलिस्ट हमें मिल जाएगी तो हम लोग OT फ़ाल करेंगे, और इंशाल्लाह OT की सर्विसेज इंशाल्लाह वीक में कम से कम 2 दिन हम लोगों को दे सकें। तो ये हम लोगों का फ्यूचर प्लान है। डॉक्टर साहब, ये हमारे इलाके के अंदर से एक कौमी शायरा गुज़र रहे जिसको आजकल लोग कातिल शायरा कहते हैं। इसमें अक्सर हादसात होते रहते हैं, तो इसके एरिया के जितने भी मरीज़ हैं सब यहाँ सिविल हॉस्पिटल में लेकर आते हैं। अगर इनके लिए इमरजेंसी सेंटर बनाया जाए रोड के ऊपर तो वो कैसा रहेगा, और क्यों नहीं बना रहे, इसमें क्या मुश्किलात है, क्या दुश्वारी है, क्या रुकावट है, इस हवाले से आप हमें थोड़ा आगाह करें। जी अबू बकर, बिल्कुल ये जो कौमी शाहरा है, सबसे ज़्यादा जो हमारे यहाँ कैजुअल्टीज़ होते हैं वो RTA के, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। इसके लिए 12 हमने जो DHC हम लोग मीटिंग करते हैं अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डिप्टी कमिश्नर, तो 12 हमने लिख दिए जो MERC का डायरेक्टर है उसको। लेकिन उनका मेरे ख्याल में कोई इस तरह का वो फार्मूला है, 90 किलोमीटर के मतलब इनका फासला होता है, इस बीच में एक सेंटर उनका लाजमी बनाते हैं। तो एक कलात में, और हमारे जो सूराब एरिया का जो MERC है वो मेरे ख्याल में जो इस्टेब्लिश जब हो रहे थे उसको गिदर शिफ्ट किए थे, जो पंजगुर रूट पे है, सूराब टू पंजगुर रूट, उस पे गिदर एरिया में कायम किया गया है RSC में। तो अगेन हम लोगों ने जो MERC से या PPHI या सेक्रेटरी हेल्थ से रिक्वेस्ट काफ़ी मरतबा इन द फॉर्म ऑफ DHC मिनट्स भेजे हैं कि एक 1122 का जो हमारे जो खुजदार और कलात के बीच में सूराब एरिया, इसी जो हमारे मेन रूट है, इस पे बनाई जाए ताकि जो RTs का लोड है एक तो हमारे हॉस्पिटल में भी कम हो, और उनकी जो बर वक्त फर्स्ट एड उनको मिले और इलाज हो सके, ताकि उनकी कीमती जान ज़ाया ना हो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी नाज़रीन, आप लोगों ने देखा कि डॉक्टर साहब हॉस्पिटल के हवाले से अपनी कारकर्दगी हमारे सामने रखे और अपने फ्यूचर प्लानिंग भी हमें बता दिए। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि डॉक्टर साहब जैसे मुखलिस अफीसर हमारे हॉस्पिटल को और महकमे सेहत को मज़ीद तरक्की देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।